جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مسلم دھرم کی سچائی کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ جی محمد دلشاد صاحب، ایک سوال مجھے بھی کرنا ہے۔ جی کریے، بولیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مسلمان کسے کہتے ہیں؟ بہت اچھے سوال کیے ہیں کہ اسلام دھرم کی سچائی کیا ہے اور مسلمان کا مطلب کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم یہ سمجھ لیں، اسلام جو دھرم بنا ہے، بنا نہیں، ہمیشہ سے ہے اسلام۔ جب سے اس دھرتی پر پہلے انسان آدم علیہ السلام ہیں، اس وقت سے ہی اسلام ہے۔ لیکن اسلام کا جو ایک قانون ہے، جو قرآن مجید نے بتایا ہے، قرآن سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، اعلیٰ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ اس نے یہ دنیا انسانوں اور جناتوں کی پریکشا لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے بنائی ہے۔ جناتوں کے بارے میں ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن انسانوں کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو یہاں آنکھ دی، کان دی، عقل دی، سمجھ دی، سب کچھ دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جیون کا سمے دیا، اپنی رچنا کو انسان کے اندر بنا دیا، زندگی جینے کے دو راستے بنا دیے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، جیون کا سمے دے دیا۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے خاموشی کے ساتھ، ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ اب انسان کی عقل کا ٹیسٹ ہے کہ کون اس کائنات میں اللہ کی طرف غور کرتا ہے۔ دیکھیے، رچنا سب کو برابر ملی ہے، اللہ کی جو رچنا ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، یہ سب برابر ملی ہے۔ اب عقل کا ٹیسٹ ہے، کون عقل اب اللہ کی طرف دھیان لگاتی ہے اور غور کرتی ہے۔ جو شدھ بھاونا لے کر، سچی نیت لے کر اللہ کی کھوج کرتا ہے، اللہ اسے اپنے قرآن مجید تک لے آتا ہے، اور قرآن مجید جو سچا گرنتھ ہے، اس کی ایک ایک بات جو صحیح سندیش دیتی ہے، اس طرف اس کا دھیان لگ جاتا ہے۔ اور جس انسان کی نیت ٹیڑھی ہے، سوچ گھٹیا ہے، وہ انسان قرآن کو جب پڑھتا ہے، قرآن میں کمی نکالنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ یعنی سیدھی بات اس کی عقل میں سیدھی نہیں آتی، بلکہ ٹیڑھی آتی ہے، کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اپنا سچا راستہ دکھانا، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر دکھاتا اسی کو ہے جو اللہ کے ساتھ سچائی کی نیتی اپنا کر اللہ کی کھوج کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے۔ اس دنیا کے دو پہلو ہیں، ایک سچائی کا پہلو اور ایک دھوکے کا پہلو۔ سچائی کا پہلو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ جیون کے سمے کو برباد نہ کر، جیون کے مقصد پر غور کر، اس کائنات کی حقیقت پر غور کر کہ یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، تیری زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ بڑا عجیب سسٹم ہے بھائی دنیا کا۔ اس کا یہ جتنے بھی انسانوں کی بھیڑ دھرتی پہ گھوم رہی ہے نا، سب کو پتہ بھی ہے کہ ہم اس دنیا میں کب تک ہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ دنیا کب چھن جائے، کب چھوٹ جائے، جیون کب ختم ہو جائے، کوئی پتہ نہیں۔ پھر بھی دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتے ہیں لوگ۔ اب اس دھوکے میں، اس نشے میں کوئی ایک آدھ انسان نہیں ہے، دھرتی پر زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اس نشے میں ہے، غفلت میں ہے۔ اس دھرتی پر زیادہ تر جو انسانوں کی بھیڑ ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والوں کی ہے، اپنے سچے بنانے والے مالک کا انکار کرنے والوں کی بھیڑ زیادہ ہے، اور مشرکوں کی بھیڑ زیادہ ہے، اللہ کا شریک کرتے ہیں۔ اور مسلمان بھی ہیں تھوڑے بہت، تو وہ ان کا کچا پکا یقین ہے، دل میں یقین ٹھکا ہوا نہیں۔ دل میں یقین مضبوط کب بنتا ہے؟ جب انسان اللہ کی دی ہوئی عقل اللہ کی کھوج میں لگاتا ہے، اور سبھی دھرموں سے، ہر پرکار سے اللہ کی کھوج کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو صحیح بات سمجھا دیتا ہے کہ موت کے بعد زندگی کیسے ہے، ایک اللہ کیسے ہے، یہ ساری باتیں اس کی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اسی کو زندہ ایمان ملتا ہے جو اللہ کی کھوج کرتا ہے۔ اور اللہ کی کھوج کرنے کے لیے مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اسلام کا علم حاصل کرے، گیان حاصل کرے، اور اسے ہر انسان تک پہنچائے۔ تو اب ہم یہ سمجھ لیں، اس کائنات کے دو پہلو ہیں، ایک سچائی کا پہلو جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ سچائی پر غور کر،
اور ایک دھوکے کا پہلو ہے جو انسان کو دھوکے کی طرف کھینچتا ہے، مگر زیادہ تر انسان اس دنیا میں دھوکے کی طرف کو کھینچتا ہے، سچائی کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے سامنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، اپنی موت کو، دوسرے کی موت کو نظر انداز کر دیتا ہے، دھوکے میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس سے نگاہ ہٹانے کو تیار نہیں۔ رات دن لوگ سمجھا رہے ہیں ارے بھائی جیون بیکار ہے، اس کے پیچھے مت پڑو، اللہ کو راضی کرو، تمہارا ایک مالک ہے، تم دنیا میں آزاد نہیں ہو، مگر لوگ جیون کیسے جی رہے ہیں جیسے وہ دنیا میں آزاد ہیں، ان کا کوئی مالک ہی نہیں۔ تو بھئی بڑا عجیب نسا ہے اس دنیا کا۔ اور ایک بات اور میں عرض کر دوں، یاد رکھنا، یہ میں نے محنت کری ہے اور سرچ کیا ہے اور حقیقت کا پتہ لگایا ہے، پوری دھرتی پر قرآن مجید کا جو بھی پیغام ہے، چاہے وہ ایک ذرے کے برابر ہو، ایک کण کے برابر ہو، بالکل اٹل سچ ہے، بالکل اٹل سچ ہے، بالکل حقیقت ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ سچائی کو لوگ زیادہ تر نظر انداز کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اور حقیقت میں کھیل تماشا ہے۔ لوگ اپنی عقل کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اپنی منمانی سے جیون جی رہے ہیں، دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ کھیل تماشا ہے، کیونکہ اس نے جیون دیا ہے، کیوں؟ تاکہ مجھے راضی کر کے آؤ، اور انسان دنیا کے مال دولت کے کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ یہاں اللہ نے یہ کائنات جو بنائی ہے وہ اس مقصد سے بنائی ہے کہ اللہ کی قدر کرنے والے اور ناقدری کرنے والے چھٹ جائیں، اور پھر یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک سمے رکھا ہے، ایک سمے تک دنیا باقی رہے گی، ایک سمے کے حساب سے بنائی ہے کہ اتنے سمے سے اتنے سمے تک دنیا رکھنی ہے، اور اس میں اتنے انسان امتحان کے لیے بھیجنے ہیں، کون اللہ کی قدر کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، کون اچھا بن کے مرتا ہے اور کون برا بن کے مرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو موت دے کے اٹھا رہا ہے، پھر دنیا ختم ہونے کا سمے آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، مالک یوم الدین، پھر سب کا فیصلہ کرے گا، فیصلے کا دن آئے گا۔ پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ کو راضی کر کے مرے ان کے لیے ہمیشہ کی جنت کے مزے ہیں، جنت کا جیون ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، اور جو لوگ اللہ کو ناراض کر کے مرے ہیں ان کے لیے ہمیشہ جہنم کا جیون ہے، تباہی کا جیون ہے، آگ کا قید خانہ ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ تب جا کر یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچے گی، کیونکہ ابھی تو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کمزور بھی، طاقتور بھی، ظالم جرم کرتے کرتے مر رہا ہے، دنیا میں سزا نہیں مل پا رہی اس کو، اور کمزور جرم سہتے سہتے مر رہے ہیں، دنیا میں ان کو سزا نہیں مل پا رہی۔ تو یاد رکھیں قرآن مجید کا ایک ایک الفاظ، ایک ایک بول، ایک ایک کण بالکل اٹل سچ ہے۔ کائنات کا بنانے والا خود قرآن مجید میں کہتا ہے الف لام میم لا ریب فیہ، ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اللہ کی ہے جو سنسار کا سچا مالک ہے، اس میں ایک کण کے برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی سندے نہیں، کوئی شک نہیں، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس جملے میں ذرا غور کریں، سچی راہ دکھاتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے اللہ پر یقین کرتے ہیں کہ اس کائنات کی چیزوں میں سے کوئی خدا نہیں ہے، خدا ان سب کے اوپر ہے۔ تو جو لوگ یہ یقین رکھتا ہے اور ڈرتا ہے اللہ سے، اسی کو راہ دکھائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی طریقے سے ہم غور کریں اور سمجھیں کہ قرآن مجید کا ایک ایک پیغام اٹل سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر انسان کو دکھا بھی رکھا ہے کہ یہ زندگی ٹیسٹ ہے، تمہارا امتحان چل رہا ہے، یہ جیون دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے، اور پھر یہی بات سمجھانے کے لیے کتاب اور نبی بھیجتا ہے، پھر بھی لوگ دنیا کے دھوکے میں، دنیا کے نشے میں ڈوبے رہتے ہیں اور سچائی پر غور نہیں کرتے۔ تو اسلام دھرم کی سچائی یہ ہے کہ اسلام پوری دھرتی پر سچا دھرم ہے، جو انسان اس دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ سچائی کو دیکھ کر بھی سچائی سے اندھی ہے، دوسرے کی موت کو دیکھ کر اپنی موت سے بے خبر ہے، بے ہوش ہے۔ اسلام انسان کو سچائی کے ہوش میں لاتا ہے، انسان مرنے سے پہلے پہلے مر کے جانے کے ہوش میں یہاں آ جاتا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لیتا ہے، اور جیون کے مقصد سے جاگ جاتا ہے۔
اور پھر اس کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، لیکن جاگتا اسلام کے دوارا ہے۔ یاد رکھیں، تو اسلام انسان کو، جو مردہ انسان ہوتا ہے نا، اس کو زندہ کرتا ہے۔ جو دنیا میں جیون کے مقصد سے اندھا ہوتا ہے، اپنی موت سے بے خبر ہوتا ہے، اس کائنات کی حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے، جیون کی سچائی سے بے خبر ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، اسلام اس کو زندہ کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اچھائی اور برائی کو ملا کر بنائی ہے۔ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، جب برا کام کرتے ہیں تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی اچھائی کی تاثیر سکون ہے، برائی کی تاثیر بے چینی ہے۔ تو یاد رکھیں اس چیز کو، جو بھی کوئی گناہ کرے گا، پاپ کرے گا، اسے اس کا بدلہ مل کر ہی رہے گا۔ مثال کے طور پر، جو بھی کوئی بجلی کو ہاتھ لگائے گا، بجلی کے تار کو ہاتھ لگائے گا، جھٹکا اس پر لگ کر رہے گا۔ جیسے بجلی کے تار کو ہاتھ لگانے سے جھٹکا لگتا ہے، اسی طرح گناہ کو ہاتھ لگانے سے پریشانی کا جھٹکا لگتا ہے۔ اچھائی اپنے کرنے والے کو سکون دیتی ہے اور برائی اپنے کرنے والے کو بے چینی دیتی ہے۔ تو یاد رکھیں، برائی اپنے کرنے والے کو بے چین کر دیتی ہے اور اچھائی اپنے کرنے والے کو سکون کر دیتی ہے اس کے اندر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم کی اولاد، جو تجھ پہ پریشانی آتی ہیں وہ تیرے کرموں کا پھل ہے۔ بھئی ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ بچے نے اگر نافرمانی کری تو فوراً اس کے تھپڑ لگتا ہے۔ اسی طرح سے جو بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس پر مصیبت بھیج دیتا ہے۔ اس لیے گناہ کرنے والے بے چین رہتے ہیں۔ تو مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ دھرتی پہ امن شانتی قائم کرنے والا، سچائی کو پہچان جانے والا، یعنی پہچان چکا، سچائی کو جان چکا اور جیون کے مقصد کو جان چکا، ورنہ دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دھوکے میں جی رہی ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا ماحول کیسا چل رہا ہے۔ اسلام کو لوگ بدنام کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں جھوٹ بول بول کر۔ تو بھئی دھرتی پر انسانی شکل میں شیطان ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم نے بہت سے جن اور انسانوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو جہنم ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہوں وہ فسادی لوگ ہیں، انسانی شکل میں شیطان ہیں۔ اب شیطان کا ایک ہی لکچ ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ اسلام سے دشمنی اور انسانیت سے دشمنی، آپس میں ایک دوسرے کو مروانا۔ جیسے کہ ہم بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام کو ٹارگٹ بنا رکھا ہے لوگوں نے، اور غیر مسلمانوں کو بھڑکا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ جیسے کہ ایک ہمارا غیر مسلم بھائی ہے، نرسنگ آنند سرسوتی نام ہے اس کا، تو اکسا رہا ہے لوگوں کو تاکہ لڑائی جھگڑا ہو، آپس میں لوگ مریں کٹیں۔ تو یہ اصل میں انسانی شکل میں شیطان ہے، جس کا ڈھانچہ، جس کا شریر تو دکھائی دیتا ہے تمہیں انسان کا، مگر یہ اصل میں شیطان ہے، جس کے شریر کے انگوں سے برائی ہی چھلکتی ہے، جو انسانیت کو آپس میں مروانا کٹوانا چاہتے ہیں۔ لیکن عام طور پر لوگ نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ جس کو قرآن کا گیان ہے وہی سمجھ پاتا ہے۔ تو ایسے بہت لوگ ہیں کہ جو انسانوں کو آپس میں لڑوانے مروانے کی آگ جلا رہے ہیں۔ اب آپ نے اس بھائی کی ویڈیو بھی سنی ہوگی، کتنا بڑا چیلنج کیا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری دنیا کیول اسلام ہے، اسلام کو دنیا سے مٹانا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا آدمی اتنے بڑے چیلنج کو کر رہا ہے۔ تو لوگ بات کے لفظ پر غور نہیں کرتے، لوگ سوچتے وچارتے نہیں سچائی پر، اس لیے شیطان کا دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ۔ اب اس انسان کی بات پر غور کیا جائے کہ ایک اکیلا آدمی یہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے جس کو کبھی کر ہی نہیں سکتا، جبکہ یہ خود مٹ جائے کچھ سمے کے بعد۔ تو لوگ جو ہیں سچائی پر غور نہیں کرتے، اس لیے شیطان کے بہکاوے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں اور وہ جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ میری دنیا کیول اسلام ہے، اس کو مٹانا۔ اور ایسے ہی لوگ یہ سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں جو انسانیت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جن کے کرموں سے ہمیں دکھ رہا ہے صاف صاف کہ جو ہے تباہ کر رہے ہیں انسانیت کو، غریبوں کا جو ہے بھوکا مارنا، ان کا کاروبار بند کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے بھائی، تو جنت والے بھی اکٹھے کرنے ہیں اور جہنم والے بھی اکٹھے کرنے ہیں۔ تو جو لوگ فسادی ہیں، اب دیکھیے سب کو پتہ ہے کہ مجھے مرنا ہے اور جانا ہے، اوپر والا مالک مجھے کبھی بھی اٹھا سکتا ہے،
لیکن پھر بھی فساد پھیلا رہے ہیں کیونکہ وہ چھٹ رہے ہیں، وہ ناقدرے ثابت ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، جنت والے اور جہنم والے یہاں پر چھانٹنے ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہندو مسلمان تو پہلے سے بھی جو ہے یہاں رہ رہے تھے بھارت میں، لیکن اچانک یہ اتنا لوگ جو ہیں اسلام کے ساتھ اتنی نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو دیکھو ہم سمجھ لیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو دکھائے، تاکہ جو لوگ اچھے ہیں ان کو اللہ کی راہ ملے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا نام سنا ہوگا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سچ اور جھوٹ کو صاف صاف دکھا دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو اب جن لوگوں کو، جو لوگ اچھے تھے چاہے وہ کسی بھی دھرم میں ہو، ان کو اللہ کی، اپنے بنانے والے کی سچی راہ مل گئی، ان کو جیون کا مقصد مل گیا، اللہ نے ان کو اپنی راہ دکھا دی، ان کو ایمان نصیب فرما دیا۔ اور جن کے اندر اہنکار تھا، گھمنڈ تھا، جو اللہ کے ناقدرے تھے، وہ ایسے ہی رہ گئے۔ اب اس دھرتی پہ انسانی شکل میں شیطان بھی ہیں جو مسلسل لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں، سچے راستے سے بھٹکا رہے ہیں۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سچائی کو ہائی لائٹ کیا۔ اب جب ہائی لائٹ کیا تو شیطان جو تھے دھرتی پہ وہ جاگ گئے ہیں، کیونکہ لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا۔ اسلام جو ہے آج کے زمانے میں عام ہوا ہے، نیٹ کے دوارا ہائی لائٹ ہوا ہے۔ اب اتنے مسلمان ہم بنے پھر رہے ہیں، مسلمانوں کی زیادہ تر بھیڑ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ساتھ نہیں دیا، حق کو قبول نہیں کیا۔ بہت چند لوگ ہیں جنہوں نے قبول کیا۔ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم میرے حق سے منہ موڑو گے تو پھر تم پہ عذاب آئے گا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے جب حق پھیلا تو جو انسانی شکل میں شیطان تھے انہوں نے سوچا کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ تو بہت ہزاروں آدمی مسلمان ہو رہا ہے، تو یہ تو مسلم دیش بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو ان کے دماغ میں کیلا اٹھا، انہوں نے لپک کے جو ہے سرکار پہ قبضہ کیا، طاقت کے بل پہ قبضہ کیا ہے، طاقت پہ قبضہ کیا۔ مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، مومن کو اللہ کی ضرورت ہے، کافر کو طاقت کی ضرورت ہے، سمجھے؟ لیکن مومن جب اللہ کے لیے لڑتا ہے تو جیت مومن کی ہوتی ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ چونکہ شیطانوں نے لوگوں کو غلط راستے کی طرف گمراہ کر رکھا تھا، اب اسلام کی سچائی ہائی لائٹ نیٹ کے دوارا عام ہوئی ہے تو شیطانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے اسلام دھرم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اسلام دھرم کو بدنام کر رہے ہیں، ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، اسلام کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچایا۔ جو ہمارے جماعتی بھائی ہیں یہ تو لڑتے ہیں کہ پہلے اپنوں کو سنبھال لیں، سمجھے؟ تو اکثر یہ قوم میں فرقے کیوں بنے؟ کیونکہ قرآن سے کاٹ دیا شیطان نے، قرآن سے کٹے ہیں تو فرقے بنے ہیں، قرآن کی اصل تعلیمات سے ہٹے ہیں تو فساد پھیلا ہے۔ تو ہم مسلمانوں نے اسلام کے پیغام کو نہیں پھیلایا، اس لیے ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس دنیا کی دھوکے کی حقیقت کو دیکھ کر بھی لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، سچائی کو دیکھ کر بھی غور نہیں کرتے کہ مجھے بھی مرنا ہے، جانا ہے دنیا سے، اور دھوکے میں دل لگائے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، قرآن کا علم باریکی سے ہم حاصل کریں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، تاکہ اس کائنات کی جو حقیقت ہے اسے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا سکے۔ بھائی اللہ دکھائی نہیں دے رہا، موت کے بعد کی زندگی دکھائی نہیں دے رہی، اس لیے اس دھرتی پر زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی محنت کرتے نہیں ہیں اللہ کے لیے، کہ اللہ کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، اس کی کتاب کو سمجھ کے پڑھیں تو اللہ سمجھائے۔ دنیا کے کھیل تماشے میں لوگ لگے رہتے ہیں، اس لیے اللہ کے دین کی طرف سے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا۔ اور بھائی میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کھرے اور کھوٹے کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، کہ کون دنیا میں جا کر میری قدر کرتا ہے، مجھے راضی کر کے آتا ہے، اور کون میری نعمتیں کھا پی کر ناشکری کر کے آتا ہے۔ اب دیکھو نا، غور کرنے کی بات ہے، کسی انسان کو ذرا سا جھٹکا لگتا ہے اس دنیا میں، کوئی دکھ تکلیف دیتا ہے اسے،
تو وہ انسان ذرا سے جھٹکے میں ہی جو ہے غور کرنے لگتا ہے کہ بھئی مجھے جیون کس نے دیا ہے، کیوں دیا ہے، جیون کا مقصد کیا ہے، اور پھر وہ اللہ کی کھوج کرنے میں لگ جاتا ہے، اور اللہ کی کھوج کر کے اپنے سچے بنانے والے کی مرضی کو سمجھ کر کے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، جب اسے معلوم پڑتا ہے کہ توبۃ نصوحا، اللہ کی مرضی معلوم پڑتی ہے کہ میرے بندے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا میں سب کچھ چھڑوا دوں تو پہلے ہی چھوڑ دے، یعنی دنیا کی محبت چھوڑ دے، دنیا کو نہیں، یہ دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، اس جیون کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، تو دنیا کی کسی بھی چیز سے دل نہ لگا، تو وہ کیا کرتا ہے، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی محبت چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی مرضی پہ آ جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر میں سے سب مر جائیں مگر وہ اللہ کی طرف غور ہی نہیں کرتے، تو کیا ہے، اسی چناؤ کے لیے، اسی چھانٹ کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے کہ جو میری طرف غور کرتا ہے، میری قدر کرتا ہے، میری نعمتوں کی قدر کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، جو ایمان لے کے مرتا ہے، میں اس کو موت کے بعد ہمیشہ کا جیون دوں، مزے کا جیون، اور جو میری ناقدری کرتا ہے، ناقدری کرنے والے جو گندگی ہے، جو جس نے اللہ کی قدر نہ کری، وہ کیا ہے، گندگی، جو برائی پہ چلتے رہے، اپنی منمانی کرتے رہے، اللہ کی مرضی پہ نہ آئے، وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، گندگی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس گندگی کو جہنم کی آگ میں داخل کرے۔ تو بھئی یہاں دنیا میں سچائی سے لوگ دیکھ کر بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ میں آج قبرستان گیا اور وہاں جانے کے بعد کتنے لوگ میرے سامنے دنیا میں زندہ تھے، میرے سامنے گھومتے پھرتے تھے، پھر میں نے ان کی قبریں دیکھی تو میرے آنسو رکے نہیں، اور دل میں احساس ہوا کہ بھائی دلشاد، اس دنیا کے اندر لوگ نشے میں گھوم رہے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے زندگی کا، اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جی رہے ہیں، دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بھی کچھ سمے کے بعد ان کی طرح قبروں میں آنا ہے، تو بھئی ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، کتنے روز مرتے ہیں یہاں، ہمیں سچائی پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی جانا ہے، تیاری کر لیں ہم موت کے بعد کی زندگی کی، اللہ سے ایمان مانگیں، اللہ سے سچائی مانگیں، سچا راستہ اس کا مانگیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہم جلدی سے جلدی غور کریں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گئے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔